جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جی، کچھ کہہ رہی تھیں؟ شيخ إن شاء الله سنقرأ من هذا الكتب شيخ إن شاء الله. طيب. هذا مختلف. طيب بسم الله. طيب اقرأ ما يريد. نعم. أي طالبة؟ اقرأ من فضلك أو اقرأي من فضلك. زيبة زبي ساري أرشدي كما مكتوب هنا. تفضلي من فضلك. زيبة زبير، هل أنت معنا؟ أيوة نعم. نعم تفضلي. باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن قتادة قال: كنا عند أنس وعنده خباز له، فقال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله. تو باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. خبز مرقق کے بارے میں یہ باب ہے. خبز مرقق، رقیق کہتے ہیں باریک کو، جو آٹے کو باریک کر کے روٹی بنائی جائے اور خوب اہتمام کے ساتھ تیار کی جائے. بہت سارے علاقوں میں ابھی ایسا ہوتا ہے کہ آٹے کو اچھے سے کسی چھلنی سے باریک اس سے چھانتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو اس کا چوکر نکلتا ہے، یعنی موٹا حصہ گیہوں کا یا جو کا، اسے الگ کر دیتے ہیں، وہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، اور باریک حصہ جو چھلکے کے بغیر ہوتا ہے، جو نرم و نازک روٹی بنتی ہے، وہ کھاتے اور بناتے ہیں. والاکل علی الخوان والسفرہ، اور دسترخوان پر کھانے کے بارے میں باب ہے، اور سفرے پر تناول کرنے کے بارے میں یہ باب ہے. خبز مرقق اور میز کرسی دسترخوان پر کھانے، والسفرہ، اور سفرہ جو عام دسترخوان ہوتا ہے اس پر کھانے کا بیان. حدثنا محمد بن سنان حدثنا إذا حمام. سمحت شيخنا यहाँ سے کرنا ہے شیخ. سیکنڈ والی جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے نا، یہ ہو چکا ہے الحمدللہ. یہ اچھا جی 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 ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہو گئی تھی، پڑھ چکے تھے، ہاں یاد آیا مجھے بھی. تو یہ چونکہ خبز مرقق اور شاۃ مسموطہ یعنی بھونی ہوئی بکری، چھوٹی بکری رہتی تھی، بکری کا بچہ، اسے پہلے اس کا بال اتار دیتے تھے اور جلد سمیت اسے بھونتے تھے، اور پھر شان و شوکت کے ساتھ کھاتے تھے. مغرور لوگوں کا کھانا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اسے پسند نہیں فرمایا، اپنے زہد اور اپنے تقوی کی بنیاد پر. اب حدیث ہے اگلی، وہ پڑھیے. 5377. رسالہ انصاری. ٹھیک ہے. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان
قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفرة أو على السفر. جی، تو قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن علي قال علي هو الإسكاف عن قتادة. تو امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یا ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے معاذ بن ہشام نے کہا، اور ان کا کہنا ہے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا ہے، اور وہ یونس سے روایت کرتے ہیں۔ علی کہتے ہیں کہ هو الاسکاف، یہ یونس اسکاف، شاید یہ نسبت یونس کی طرف ہے، کوئی یونس اسکاف ہیں، یہ علی رضی اللہ علی غالباً یہ علی کون ہے یہاں، علی سے کون مراد ہوں گے؟ یہ راوی ہیں، کیونکہ وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے، یہ تابعین میں سے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یونس نے بیان کیا ہے اور وہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ انس رضی اللہ عنہ سے، خادم رسول انس ابن مالک سے، صحابی ہیں۔ قال ما علمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل علی سکرجہ قط، ما علمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی سے یا میں نے نہیں جانا ہے نبی کو، ما علم تو میں نے کبھی نہیں جانا، میں نے کبھی نہیں دیکھا نبی کو، اکل علی سکرجہ، کہ آپ نے سکرجہ پر تناول کیا ہو، قط کبھی بھی۔ اب یہ سکرجہ کیا ہے؟ تو سکرجہ یہاں حاشیہ میں دیکھیے دیا ہوا ہے، یہ بهذا الضبط في اليونانية وفرعها وضبطها القسطلاني بضم السين والكاف والراء المشددة، اور اناء صغیر یوکل فیہ الشیء القلیل من الدم، چھوٹا سا برتن ہے اور اس میں تھوڑا بہت سالن رکھ کے کھایا جاتا تھا، یا وہ پیالی ہے جس میں ہاضمے والی چیز رکھی جاتی تھی، چھوٹی سی پیالی، ہاضمے والی چیز اس میں رکھی جاتی تھی، یعنی معدے پر گرانی محسوس نہ ہو اور پیٹ بھاری نہ لگے، اس کے لیے وہ سکروجہ رکھتے تھے، اور کھانے کے بعد جو ہے پھر اس کو کھاتے تھے تاکہ کھانا جلدی ہضم ہو جائے۔ تو اتنا آپ نے کبھی کھایا ہی نہیں کہ الگ سے اسے ہضم کرنے کی چیز کھانی پڑے۔ یا کچھ لوگ کہتے ہیں تشتری وغیرہ، سکروجہ ایک تشتری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خادم رسول کہتے ہیں کہ میں نے نہیں آپ کو جانا ہے کبھی کہ آپ نے سکروجہ پہ کھانا کھایا ہو، آپ نے تشتری پہ یا اس پیالی کے ساتھ جس میں ہضم کرنے والی چیز رکھی جاتی ہے کبھی کھایا ہو، یعنی پیٹ بھر کے کھانا کبھی آپ نے کھایا ہی نہیں۔ ولا خبز له مرقق قط، اور آپ کے لیے کبھی کوئی باریک روٹی بنائی نہیں گئی، آپ کے لیے چپاتی یا باریک روٹی خبز مرقق نہیں بنائی گئی۔ ولا اکل علی خوان، اور نہ ہی آپ نے کھانا کھایا خوان پر، یعنی میز اور کرسی پر، جو ٹیبل اور کرسی ہوتی ہے ہمارے یہاں بھی میز اور کرسی، تو یہ چونکہ دنیا پرستوں کا انداز ہے، اور یہ وہ لوگ کرتے تھے جن کو دکھانا ہوتا تھا، جن کو گھمنڈ ثابت کرنا ہوتا تھا اپنا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ آپ نے میز کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھایا ہو، کیونکہ یہ سادگی کے خلاف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت کے خلاف تھا۔ قیل لقتادہ، قتادہ سے کہا گیا کہ فعلی ما کانوا یاکلون، پھر کس پہ وہ لوگ کھاتے تھے؟ قال علی السفر، تو انہوں نے کہا کہ سفرے پر جو عام دسترخوان ہے، چاہے چمڑے کا ہو یا کپڑے کا ہو، اسی پہ وہ لوگ کھاتے تھے سادگی کے ساتھ، اور مختصر کھانا، سادہ کھانا سادگی کے ساتھ کھاتے تھے۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ آپ نے سکرجے پہ کبھی کھانا نہیں کھایا، باریک چپاتی آپ نے کبھی نہیں استعمال کی، میز اور کرسی پہ کھانا نہیں کھایا، بلکہ قتادہ کے بیان کے مطابق عام سے دسترخوان پہ آپ کھانا تناول فرماتے تھے۔ جی، سکرجہ کا معنی یاد رکھیے، اور خبز لہو مرقق، قط، قط یعنی کبھی بھی، مرقق یعنی باریک، کھیوان اور سفر، کھیوان میز کرسی، اور سفر یعنی عام سفرہ۔ فعلا ما، فعلا ما کانوا یاکلون، اس کو فعلا ما ایسے بھی دیکھیے، فعلا ما اس طرح لکھا ہوا ہے، لیکن علا، فعلا ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور میم الف ما، فعلا ما کانوا یاکلون، علا حرف جر، ما موصولہ، تو ہاں اس طرح علا اور ما، علا ما کانوا یاکلون، پھر وہ کس پہ کھانا کھاتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ علی السفر، سادے سے سفرے پہ کھانا کھاتے تھے، بغیر کسی دکھاوے اور نمائش کے، علی السفر۔ آگے والی حدیث پڑھیے، 5378۔ یہ کوئی پڑھیے مانیٹرس میں سے، کوئی اور بھی۔ حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته أمر بالأنطاء فبطتت فألقي عليها التمر والآقيت والسمن وقال أمر عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطعين. جی، تو حدثنا ابن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنی حمید انه سمع انسا یقول، امام بخاری نے کہا کہ ہم سے ابن ابی مریم نے بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے محمد ابن جعفر نے، اور ان کا کہنا ہے کہ مجھے حمید نے خبر دی ہے انہ سمع انسا، کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہتے ہوئے۔ انس رضی اللہ عنہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کا دسترخوان دیکھا تھا، آپ کا کھان پان دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے بیان کیا ہے دسترخوان کا ذکر۔ کہتے ہیں قام النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قام النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ یبنی صفیہ، یبنی بصفیہ، صفیہ کے ساتھ آپ نے صحبت کی۔ صفیہ کون ہے؟ صفیہ بنت حوی ابن اخطب، صفیہ بنت حوی ابن اخطب،
یہ سردار تھے اپنی قوم کے، اور یہودیوں کے معروف سردار ہیں 50 ہجری میں۔ اچھا نہیں، تو یہ صفیہ بنت حیی بن اخطب، ان کے والد جو ہے سردار تھے یہودیوں کے۔ فتح خیبر میں یہ جب قید ہو کر لونڈی بن کر آئیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دحیہ کلبی کے حصے میں دیا تھا۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بہت معروف خاتون ہیں، سردار کی بیوی تھیں اور سردار کی بیٹی بھی، اور ابن اخطب بھی سردار، اور ان کے جو شوہر مارے گئے ہیں وہ بھی سردار تھے، تو یہ آپ کو زیب دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دحیہ رضی اللہ عنہ کو اور لونڈیاں عطا فرمائیں، بلکہ زیادہ دیں۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ 7 لونڈیاں آپ نے انہیں عنایت کی، اور ان سے صفیہ کو لیا، پھر آزاد کر کے ان سے نکاح پڑھایا اور اپنی زوجیت میں قبول کر لیا۔ تو یہ وہی واقعہ بیان کرتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت فرمائی، صفیہ سے نکاح کیا، صفیہ بنت حوی ابن اخطب سے۔ فدعوت المسلمین الی ولیمتہ، تو میں نے مسلمانوں کو دعوت دی آپ کے ولیمے کی دعوت، کیونکہ یہ سفر کا واقعہ تھا، جو لوگ موجود تھے انہیں ولیمے کی دعوت دی۔ امر بالانطاعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفرے کا حکم دیا، سفرہ بچھانے کا۔ انطع جمع نطع، وهو الذي یفترش من الجلود، یہ جلد اور چمڑے کی ہوتی تھی، مضبوط رہتی تھی، اور اسے بچھایا جاتا تھا، اسی پر کھانا وغیرہ کھاتے تھے، دسترخوان کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ سفرہ جو ہے دسترخوان، چمڑے کا بھی یوز کیا جاتا تھا، اور یہ انتہائی سادگی کے ساتھ ہوتا تھا۔ چمڑے کا دسترخوان کافی دنوں تک چلتا تھا، مضبوط رہتا تھا، ظاہر ہے بوسیدہ رہتا رہا ہوگا، اس میں کوئی نقش و نگار نہیں ہے، کوئی خوبصورتی نہیں ہے، کوئی چمک نہیں، بلکہ یہ سادگی کے ساتھ چمڑے کا دسترخوان۔ سفر میں وہ ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دسترخوان لے آؤ۔ امر بالانطاع، آپ نے اس چمڑے کے دسترخوان کا حکم دیا۔ فبسطت، اور اسے بچھا دیا گیا۔ فألقی علیہا التمر والعقیط والسمن، تو اس پہ لا کے ڈال دیا گیا، اسی سفرے پہ کیا کیا ڈالا گیا؟ التمر والعقیط والسمن، کھجور ڈالا گیا، عقیط پنیر لایا گیا، والسمن اور گھی لائی گئی، یعنی جو بھی دستیاب تھا وہ پیش کیا گیا۔ کھجور ہے، عقیط یعنی پنیر ہے، اور والسمن اور گھی ہے۔ وقال عمرو عن انس، اور عمر نے انس سے روایت کرتے ہوئے مزید تفصیل بتائی ہے، کہا بنا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سامانوں سے نہیں، بنا بها النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بنا کیا، یعنی ان کے ساتھ صحبت فرمائی، صفیہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ ثم صنع حیثم فی نطع، پھر بنایا حیثن یعنی حلوہ، فی نطع اسی دسترخوان پر۔ یہ سب سارا سامان آ گیا، ممکن ہے اس میں شہد وغیرہ بھی رہی ہو،
تو اس میں ڈالا گیا اور اسے بنایا گیا مکس کر کے، اور پھر وہی آپ کا ولیمہ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں صحابہ کے مقام پر ان سے صحبت فرمائی، 3 دن تک آپ وہاں ٹھہرے رہے، کیونکہ یہ بیوہ تھیں، باکرہ نہیں تھیں۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ جن کے پاس پہلے سے بیویاں ہوتی تھیں، تو اگر کوئی نئی آتی تھی تو اگر وہ پہلے سے اس نے شوہر دیکھا ہے تو اس کو صرف 3 دن رکھتے تھے، اس کے بعد پھر باری لگاتے تھے، اور اگر کوئی باکرہ رہتی تھی تو اس کے لیے 1 ہفتہ ہوتا تھا، الگ سے ملتا تھا، پھر اس کے بعد باری لگتی تھی۔ تو ان کے ساتھ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے۔ اچھا، تو حدیث کا ترجمہ واضح ہے میرے خیال سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، صفیہ بنت حوی بن اخطب سے صحبت کی۔ مسلمانوں کو، یعنی جب رخصتی ہو گئی تو مسلمانوں کو میں نے دعوت ولیمہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام فرماتے ہوئے سفرہ جو جلد کا تھا دسترخوان، اسے بچھانے کا حکم دیا، فبو صفت، اور اسے بچھا بھی دیا گیا۔ پھر اس پہ لا کے ڈالا گیا کھجور، پنیر اور گھی، اور اسی سے سب ملا کر حلوہ بنا لیا گیا، جیسا کہ عمر کہتے ہیں انس سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صحبت کی، اور پھر جو ہے ولیمے میں اسی چٹائی پہ حلوہ بنایا گیا اور اسے کھلایا گیا۔ ایس یہ حلوہ اور ایک اچھی ڈش رہتی مانی جاتی تھی، اس میں گھی رہتا تھا، پنیر اور شہد اور کھجور وغیرہ ملا کے اس کو مکس کر کے بناتے تھے۔ تو یہ اس حدیث سے جی جو صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا لگتے ہیں؟ مطلب کچھ رشتے میں آتی ہیں ان کا، ہارون علیہ السلام کے نسل کی بتائی جاتی ہیں کہ ان کا رشتہ جو ہے ان سے جا کے ملتا ہے جی، اسی لیے ان کو یہ عزت دی گئی، ورنہ یہ کسی اور کے حصے میں جا چکی تھی۔ السلام علیکم شیخ، یہ آخری لفظ جو ہے فی نتائن، اس کی کیا معنی بولے آپ؟ ہاں، نتا دیکھو اسی کی جمع انتا ہے، پہلے والی لائن میں گزر چکا ہے، وہی جو معنی انتا ہے، یعنی جلد اچھا کا، اچھا، جی چمڑ، جی جلد شیخ۔ کا چمڑے کا دسترخوان۔ تو اسی چمڑے کے دسترخوان پر یہ سب رکھا گیا اور مکس کر کے حلوہ بنایا گیا، اور اسی کے ذریعے سے ولیمہ ہو گیا۔ تو ابھی ان حدیثوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ کچھ چیزیں ہماری معلومات میں آئیں، اور وہ کیا کہ دوران سفر بھی اگر ضرورت پڑے تو نکاح کیا جا سکتا ہے، نکاح جائز ہے۔ اور پھر ولیمے میں ضروری نہیں کہ پورے خاندان والوں کو بلایا ہی جائے۔ بہت سارے لوگ آج کل ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کر لیے اور ہمیں یاد نہیں کیا۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ سب کو ولیمے میں بلایا ہی جائے۔ جو راستے میں ساتھ میں تھے سفر میں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں مدعو کیا اور وہیں ولیمہ کر لیا۔ بلکہ عبد الرحمن ابن عوف، ان کے ہاتھ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زردی کی نشانی دیکھی تو آپ کو اندازہ ہوا کہ شاید انہوں نے نکاح وغیرہ کیا ہے۔ سوال کرنے کے بعد تب انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کیا ہے نکاح۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ولیمے میں نہیں بلایا تھا انہوں نے۔ آپ خفا نہیں ہوئے، آپ ناراض نہیں ہوئے۔ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ اگر پتہ چل جائے گا کہ کر لیا ہے اور ہمیں ولیمے میں یاد نہیں کیا، تو اسی بنیاد پر دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ ولیمہ میں سب کو بلانا ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے، یہ دیکھیے کھجور ہے، پنیر ہے، گھی ہے، حیث ہے، حلوہ ہے، تو اس تنگی کے وقت میں بھی اتنی ڈشیں تھیں، بہت ساری چیزیں۔
تو اگر کوئی ایک سے زائد ڈش بھی رکھتا ہے ولیمے میں تو یہ مباح ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، آدمی اپنی حیثیت کے مطابق جو کھلانا چاہے ایک سے زائد ڈشیں کھلا سکتا ہے۔ اور ولیمے کے لیے یہ بھی جو کہ بات ایسے ہے اسی سے منسلک، تو یہ بھی جان لیں کہ ولیمے کے لیے صحبت شرط نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحبت شرط ہے، رات بیتنی چاہیے اور تعلق بننا چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ شیخ یہاں پر جو کہا، جی بولو۔ جی شیخ، یعنی انس رضی اللہ عنہ جیسے مطلب روایت فرما رہے ہیں کہ پہلے صحبت ہوئی، اس کے بعد یہ سب کھانے وغیرہ کا یہ سب کیا، تو یہ سب معلوم ہوتا ہے نا، مطلب معلوم انہی ساری چیزوں سے ہاں، لوگوں نے یہ کیا ہے، کہا ہے بنا بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم صنع، ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت پیریڈ میں ہو تو اس سے نکاح تو ہو سکتا ہے، تو اگر نکاح ہوا ہے وہ صحبت تو نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ کے آئے ہیں، وہ منع ہے۔ جی تو اب ہاں، اس لیے ایسا ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز ہو تبھی ولیمہ ہے۔ نہیں، مطلب یہ اندر والی چیزیں بول سکتے ہیں، مطلب اس طرح کہ پہلے ایسا ہوا، اس کے بعد کھلایا گیا صحبت ہاں کے بعد، جیسے پبلکلی اس طرح، مطلب امت کی رہنمائی تک کے لیے ٹھیک ہے نا شیخ یہاں پر؟ ہاں، تو یہ چیز ہے، اتنا تو بتا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، لیکن شرط نہیں ہے وہ۔ اور یہ فقہ نے کہاں سے نکالا؟ اس لیے کہ اگر ایسا یہ جیسا کہ اس حدیث سے ایسا پتہ چلتا ہے بنا بہ النبی ثم صنع حیثم فتنتین، ہاں، تو ایسا ہوا تو ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہی اچھا عام طور سے ہوتا بھی ہے، عموماً اس اچھا، کا لحاظ بھی رکھا جاتا ہے، لیکن اس کو شرط نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ جی شیخ، ہاں، آگے پڑھیے، آگے والی حدیث۔ حدثنا سے میں ایک سوال تھا، اب جو یہ رسم یہ کرتے ہیں کہ نکاح کر کے پیچھے ہی ولیمہ کرتے ہیں، وہ کیا جائز ہے؟ سب ایک ہی دن میں نکاح کر کے اور ولیمہ، ایک ہی ساتھ کرتے ہیں نکاح اور ولیمہ؟ اچھا، جی تو شیخ، اب دیکھیے ایسا ہے کہ جواز کی حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے تو وہ جائز ہے، اسے مانا جائے گا، اس لیے کہ اصل نکاح ہے، رشتہ اور تعلق جڑ گیا، ہاں، تو وہ جو ہے ولیمہ اسے کرنا ہے، مستحب ہے اس کے لیے، اب کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کیونکہ نکاح ہونا یہی شرط ہے ولیمے کے لیے، نکاح کر دیے تو ولیمہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو روایتیں ہیں عمومی طور پر دیکھیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک نکاح ہوا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے خلوت صحیحہ ہوئی ہے یا جو ہے صحبت ہوئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ہے، تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے تو وہ بھی درست ہے، اسے بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے، کیونکہ نکاح کا ہونا ہی شرط ہے، باقی چیزیں صحبت یا خلوت یا رات کا گزارنا یہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور خرچ بھی آدھا آدھا کر لیتے ہیں اسے دونوں کر لیتے ہیں۔ خاندان والے، لوگوں نے رسم و رواج کا بوجھ لاد لیا ہے، کھانے کا خرچ جو بھی ہے۔ ہاں، تو کھانے کا خرچ آدھا آدھا کرنے کے لیے، اپنی سہولت اور آسانی کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ جی، پڑھیے آگے۔ حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه وعن وهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن زبير يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت
قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا أيروه بالنطاقين يقول إيحا وأهل والإله تلك شكاة ظاهر أنك عارها. جی ہاں، تو یہ حدیث سے حدثنا محمد اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا هشام عن ابيه وعن وهب بن کیسان. یہ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ ہم سے محمد نے بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم سے ابو معاویہ نے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہشام نے ہم سے بیان کیا ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور وہ وہب ابن کیسان سے. قال کہتے ہیں کان اہل الشام یعیرون ابن الزبیر، یعیرون ابن الزبیر. اہل شام کے کچھ لوگ یعیرون، یہ عار دلاتے تھے، کیونکہ شام والوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کی تھی. عبداللہ ابن زبیر، مکے والوں نے ان پر بیعت کی تھی، اور ان کی حکومت مکے پر تھی بلکہ نجد پر، اور شام والوں نے اب معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. تو ظاہر ہے سیاسی مخالفت تھی، اور جو ان کے مخالفین تھے تو وہ لوگ عار دلاتے تھے عبداللہ ابن زبیر کو. کان اہل الشام، شام والے یعیرون، عار دلاتے تھے ابن زبیر کو، عبداللہ ابن زبیر کو. یقولون، اور وہ کہتے تھے یبن ذات النطاقین، کہ اے ذات نطاقین کے بیٹے. یعنی نطاق تثنیہ ہے، نطاقین یہ تثنیہ ہے، یعنی دو کمر بند والی کے بیٹے. تو انہوں نے اپنی کمر بند سے ہجرت والی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکیزہ باندھا تھا، اور انہوں نے خود ابھی آگے اس کا ذکر کیا ہے. جب وہ لٹکانے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں اور گھر سے لانا بھول گئی تھی، تو جلدی میں انہوں نے، جس سے عورتیں اپنی کمر باندھ لیتی تھیں تاکہ کپڑا نیچے نہ آئے، تو اسی کو کھول کے انہوں نے دو حصہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زاد راہ کا انتظام کیا تھا. اور وہ کون تھیں؟ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. اسماء بنت ابی بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن. اتنی جری اور اتنی بہادر تھے ان کے واقعات یا ان کی سیرت جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی قیمت کیا تھی. ہجرت کے وقت انہوں نے تعاون کیا، ساتھ دیا، اور بہت ساری پریشانیاں انہوں نے اٹھائیں. جب ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو گھیر لیا گیا، اور انہوں نے مشورہ کیا اپنی ماں سے، کہا کہ دیکھیے ایسے ایسے حالات ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تب انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جس چیز پر ہو وہ حق ہے، سچ ہے، تو اس کے لیے اگر جان کی ضرورت ہے تو اسے دے دو، اگر خون بہانے کی حاجت ہے تو پیچھے مت ہٹو. لیکن اگر تمہیں معلوم ہے کہ یہ چیز باطل ہے جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں، تو پھر تم سے برا کوئی نہیں ہے. بہرحال عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ
یہ شہید کر دیے جاتے ہیں، اور ان کے سیاسی مخالفین ان کی نعش کو مکے میں عبرت کے لیے لٹکا دیتے ہیں۔ اب یہی اسماء رضی اللہ عنہا جو کہ بوڑھی تھیں، عمر زیادہ تھی، جب یہ جاتی ہیں تو دیکھا کہ میرے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ تب انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کہا یہ کیسا بہادر شہسوار ہے کہ ابھی تک زمین پہ نہیں اترا، ابھی ہاتھوں سے تلوار نہیں چھوٹی، اور ابھی بھی زمین پہ نہیں آیا ہے، ابھی بھی گویا کہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہے، زمین پہ اترا نہیں ہے۔ بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے جب سنا کہ انہیں عار دلایا جاتا ہے، اور ایک ایسی چیز کی وجہ سے جو میری زندگی کا ایک شرف بھی تھا اور بہت بڑی قربانی تھی، جب انہوں نے یہ سنا کہ ابن زبیر کو شام والے عار دلاتے ہیں، یقولون اور کہتے ہیں کہ یہ 2 کمر بند والی کے بیٹے ہیں، فقالت له اسماء، تو اسماء نے ان سے کہا، اسماء بنت ابی بکر نے، گھوڑے پہ سوار والے کو شہسوار جی بچا کے رکھتے ہوئے ہاں کیا کہہ رہے ہیں، آواز نہیں آ رہا۔ وہ غلطی سے شاید انہوں نے کیا شاید جی جی تو فقالت له اسماء، تو ان سے اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہم یعیرونک بالنطاقین، تمہیں وہ عار دلاتے ہیں بالنطاقین، 2 کمر بند کی عار دلا رہے ہیں۔ هل تدری ما کان النطاقان، تو بیٹے کیا تم جانتے ہو کہ نطاقان کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے؟ انما کان نطاقی شققتہ نصفین، وہ میری کمر بند تھی اور میں نے اسے 2 حصوں میں پھاڑ دیا تھا، بانٹ دیا تھا۔ فأوکیت قربۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأحدہما، اور میں نے باندھا تھا قربۃ رسول اللہ، رسول اللہ کا مشکیزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی جس میں رکھے ہوئے تھے، یا جس میں آپ کے لیے پانی رکھا گیا تھا، جو کہ جلد اور چمڑے کی تھی، تو اس کا منہ میں نے باندھا تھا اسی سے، بِأَحَدِهِمَا، ان میں سے 2 حصہ کیا، اور ایک سے آپ کے مشکیزے کو، اس کے منہ کو میں نے باندھ دیا تھا۔ وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ، اور میں نے آپ کے سفرے میں دوسرے کو آپ کے سفرے میں رکھ دیا، یعنی آپ کا سفرہ بنا دیا تھا، اس کو بھی جو زیادہ راہ تھا سامان، اس کو بھی کسی سے باندھ دیا تاکہ اسی کپڑے سے آپ سفرے کا کام جو ہے، اس سے آپ سفرے کا کام لیں۔ وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ، یعنی آخرہ دوسرا حصہ، جو کمر بند کا دوسرا حصہ تھا، اس کو میں نے آپ کا سفرہ بنا دیا۔ قال، تو کہتے ہیں راوی کہ فکان اہل الشام اذا عیروہ بالنطاقین، تو جب کبھی اہل شام انہیں نطاقین کا عار دلاتے تھے تو وہ کہتے تھے خوشی سے، ایہن والالہی تلک شکات ظاہر عنک عارها، ایہن والالہی، والالہی یعنی الہ کی قسم، ہاں اللہ تعالی کی قسم، میرے معبود کی قسم، تلک شکات ظاہر عنک عارها، یہ ایسا عار ہے، ایسی شکوہ ہے کہ ظاہر عنک عارها، کہ آپ سے اس کا عار یا ظاہر ہے، ظاہر عنک عارها، ظاہر عارها عنک، مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی اس میں عار کی بات نہیں ہے، آپ سے یا تم سے اس کا عار ظاہر ہے، یعنی اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے۔
یہ تو شرف کی بات ہے، یہ تو فخر کی بات ہے. ظاہر عنک عارها، کہ عارها عار الشکات، کہ وہ جو عار ہے یا وہ شکوہ ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عار کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے قربانی دی گئی تھی. اور ایک چیز یہ بھی ظاہر ہوتی ہے اس سے، بلکہ اسماء رضی اللہ عنہا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی ہاتھ بٹایا تھا سفر ہجرت میں، بڑی قربانی دی تھی. بلکہ ابو جہل وغیرہ جب آئے تھے، جب دیکھا کہ بستر پہ گھیراؤ کے باوجود بھی وہ بھاگ نکلے ہیں، تو جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بہت قریبی ہیں. تو پہلے تو حضرت علی کو پکڑا، ان کو حراست میں لیا، اور بفرے ہوئے تھے. پھر جلدی جلدی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور انہی کو بلایا، اسماء رضی اللہ عنہ کو، اور کہا، ابو جہل نے کہا، کیونکہ یہ دبنگ آدمی تھا اور مکے کا لیڈر تھا، تو کہا بتا تیرا باپ کہاں گیا. تب انہوں نے کہا، دروازہ پیٹنے لگے بہت بری طرح سے، ان کے گھر کا یہ نکلی تو کہا کہ کہاں ہے تیرا باپ. تو اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہے، میں نہیں جانتی ہوں. تو بہت زوردار چاٹا مارا تھا، اتنی تیز مارا تھا کہ کان کی بالی دور جا کے گری تھی اور یہ چکرا گئی تھی. نازک سے رخسار پر اتنا زبردست مردانہ چاٹا، یہ اس کا اثر یہ ہوا کہ کان کی بالی بھی بکھر گئی. تو بہرحال انہوں نے بڑی پریشانیاں اٹھائی تھیں، اور والد محترم کی جدائی بھی، بچیاں ہیں اور والد ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں، تو یہ بھی قربانی چھوٹی نہیں ہے. اور پھر دشمنوں کے بیچ میں ستائی بھی جا رہی ہیں، لیکن جرات اور بہادری انہوں نے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنایا تھا. بڑی بہادری سے اس کا بھی مقابلہ کیا. جب سیاسی مخالفین عار دلانے لگے تو کہا یہ عار کی بات ہے ہی نہیں. کہا میرے بیٹے دیکھو، اس کی کہانی یہ ہے کہ ہجرت والی رات میں نے ایسا ایسا کیا تھا، اپنی کمر بند کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا، کیونکہ سفر جلدی والا تھا، سفر پرخطر تھا. تو اور میں اس کے لیے کوئی رسی وغیرہ نہیں لا سکی تھی، اونٹ پہ لٹکانا تھا، مشکیزے کا منہ باندھنا تھا، تو میں نے اپنی کمر بند کھول دی اور اسی کو 2 حصوں میں پھاڑ کے ایک حصے سے آپ کے مشکیزے کا منہ بند کر دیا اور اس طرح لگا دیا کہ اسے لٹکایا بھی جا سکے اونٹ پر، اور دوسرے حصے کا میں نے آپ کے لیے سفرہ بنا دیا تھا. ایک چیز اور سمجھ میں یہاں یہ آئی کہ دسترخوان کپڑے کا بھی ہوتا تھا اس وقت، کپڑے کا بھی دسترخوان ہو سکتا ہے. اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی فضیلت، اور اس کے بعد ایک چیز یہ آئی کہ عبداللہ ابن زبیر کو اسی بنیاد پر عار بھی دلایا جا رہا تھا، حالانکہ اس میں عار کی کوئی بات نہیں تھی. جی، نطاق اور ذات النطاقین، یہ اسماء رضی اللہ عنہا کی کنیت، ان کا لقب ہو گیا یہ. او کئی تو قربہ، قربتن یعنی مشکیزہ، جو جلد اور چمڑے کا بنتا تھا. او کئی تو اس کا منہ بند کر دیا میں نے، قربت رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکیزے کا منہ میں نے باندھ دیا، بند کر دیا اسے. آگے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ باب پورا ہو جائے. سفرے کا تذکرہ یہاں آیا ہوا تھوڑا یہاں سے کیجیے، ہاں یقولو ایہا والالہی، یہ اور اس کی نیچے والی لائن ہاں کیجیے تھوڑا. ایہا والالہ تلک شکات ظاہر عنک عارها، تلک شکات ایہا
ہاں یہ استعمال کیا جاتا ہے، ایک صیغہ ہے کہ ہاں ہاں ایہا، ہاں، والالہی، اللہ تعالی کی قسم، معبود کی قسم ہے، واللہ کے معنی میں ہے، جیسے کہتے ہیں واللہ اللہ تعالی کی قسم، والربی رب کی قسم، تو والالہی الہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہاں اللہ تعالی کی قسم، یہ ایسا عار ہے، تل کا شکاتن، یہ ایسا شکوہ یا ایسا عار ہے، ظاہر عن کا عارها، کہ اس پر کوئی عار نہیں ہے آپ کے لیے، ظاہر عن کا عارها، کہ اس کا عار آپ سے ظاہر ہے، نمایاں ہے، یعنی اس کی حقیقت ظاہر ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے، تل کا شکاتن ظاہر عن کا عارها، یہ ایسا شکوہ ہے کہ آپ کے لیے اس میں کوئی عار نہیں ہے، یا تمہارے لیے اس میں کوئی عار کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شرف کی بات ہے۔ شیخ بات مطابقت ہاں مطابقت دیکھیے، یہاں آیا نا فی سفرتی ہی آخرہ، سفرے کا ذکر آیا ہوا ہے، اور اس میں کیا ہے، باب الاکلی علی الخوان والسفرہ، ٹھیک ہے، سفرے پر کھانا کھانا، تو سفرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفرہ بنا دیا، اور کپڑے کا دسترخوان بنا دیا، تو کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر گویا کہ کھاتے تھے، استعمال کرتے تھے، اگر نہیں کرتے تو بنایا ہی نہیں جاتا، سفرے کے لیے کپڑا دیا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے، نسبت سمجھ میں آ گئی، تعلق۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن زبیر جو تھے، ان کو شہید حجاج بن یوسف نے کیا ہے، ہاں تو شیخ یہ قرآن پہ اعراب لگانے والے بھی حجاج بن یوسف ہی ہیں، تو مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنے ظالم کے اعراب کو آپ کیسے مان سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، اور پھر ہم کسی کی آخرت کا فیصلہ نہیں کریں گے، انہوں نے فتوحات بھی بہت ساری کرائے ہیں حجاج ابن یوسف نے، تو یہ اجتہادی غلطی صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کیا ہے، تو چاہے عبداللہ ابن زبیر کی کوئی اجتہادی خطا ہو، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، یا حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ، یہ سب معاملات تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ ان کے ہاتھ پر شام والوں نے بیعت کر لی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اختلاف شروع ہوا تھا حضرت علی کے دور سے، بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد معاملہ یہاں ابھرا تھا، جب خوارج نے آپ کو شہید کیا، اور حضرت عثمان غنی کے دور ہی میں شام کی امارت حضرت امیر معاویہ کو دی گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ جب بیعت ہونی شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا میں نہیں بیعت کروں گا یہاں تک کہ قاتلین عثمان کو سزا دی جائے، کیونکہ وہ مدینے میں موجود ہیں، اور معلوم بھی ہے کہ کون کون اس میں شامل تھا، تو ان کو پہلے پھانسی دو، ان کو سزا دو، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم آپ کو آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ ظالم ہیں، انہوں نے خلیفۃ المسلمین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا ہے، لیکن ابھی مدینے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک دروازہ اور فتنے کا کھولا جائے اور افراتفری مچائی جائے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا موقف یہ تھا، ان کا یہ اجتہاد تھا کہ نہیں ابھی ہونا چاہیے، تو اسی وجہ سے اختلاف ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے کچھ جنگیں بھی ہوئیں، جنگ صفین وغیرہ، علی رضی اللہ عنہ شہید بھی ہو گئے، پھر عبداللہ ابن زبیر کی بیعت مکے والوں نے کر لی ان کے ہاتھ پر، اور مکے میں ان کی اپنی سلطنت قائم ہو گئی، پھر حجاج ابن یوسف کی قیادت میں ایک بڑا حملہ ہوا، اور اس میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، تو یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ سے جو کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے، اور اس کی جو غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، یہ ہے کہ ان کے اوپر الزام یہی ہے کہ خون بہانے میں بہت
جری تھے حجاج ابن یوسف، اور ان کی رعایا خوف زدہ رہتی تھی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سزا دینے کے لیے ایسے ظالم حاکم مسلط کر دیتا ہے کہ وہ اسی سے سدھریں گے اور کسی سے سدھریں گے نہیں۔ تو کوفہ اور بصرہ میں ان کو انہی کے اس میں دیا گیا عمارت میں پورا کوفہ اور بصرہ، جب سختی کی تب جا کے وہ لوگ سدھرے۔ اتنے شریر ہو گئے تھے کہ امام خطبہ دیتا تھا تو کنکری پھینکتے تھے، اور بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن بہرحال ان کے ان اعمال کی وجہ سے ایسا نہیں کہ ہم اعراب کا انکار کریں گے یا اس پر انگلی اٹھائیں گے کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، آخرت کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے، نہ تو ہم کسی کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اپنی طرف سے، نہ جہنم کا۔ اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں بشارت دی ہے جنتی ہونے کی، ان کو ہم جنتی مانتے ہیں، باقی لوگوں کے بارے میں ہم خاموش ہیں، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہے اللہ معاف کرے اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ سزا دے۔ جی واضح ہے۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے، بہت ظریف ہے۔ وہ ایک آدمی تھا، رات میں یہ کہیں نکلے گشت کے لیے، تو رعایا میں سے کوئی ایک بوڑھا آدمی تھا، اس سے پوچھنے لگے کہ حجاج بن یوسف تمہارا جو حاکم ہے کیسا ہے؟ تو وہ پہچانتا نہیں تھا بوڑھا کہ یہی حجاج بن یوسف ہے۔ تو کہا بہت نالائق انسان ہے، بہت ظالم ہے، وہ خون بہانے میں بہت جری ہے، بہت برائی کیا حجاج بن یوسف کے سامنے۔ تو حجاج بن یوسف نے نہیں، تو پھر بوڑھے نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ تو یہ فوراً چونک گیا، ڈر گیا کہ اب تو میری جان چلی جائے گی۔ تو کہا حجاج بن یوسف نے پوچھا، کہا اچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں پاگل آدمی ہوں، مجھے دورہ آتا ہے مہینے میں ایک دفعہ، نہیں ہفتے میں ایک دفعہ دورہ آتا ہے، اور کیا بکتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں رہتا ہے کیا میں مجھ سے بولتا ہوں، اور وہ دورے والا آج دن ہے وہی۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر وہ مسکرایا، سمجھ گیا کہ جو ہے یہ ہوشیار بوڑھا لگ رہا ہے، اور جو کچھ کہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے ڈر کی وجہ سے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے سب کی، اور جو کام انہوں نے کیا ہے وہ کام تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے لیا، اس لیے ہم اور بھی بہت ساری فتوحات ہیں، بہت ساری قربانیاں بھی ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کی سوچ الگ تھی، وہ ہر چیز کا فیصلہ تلوار سے کرتے تھے۔ پہلے کئی صحابہ کرام ان کے ذریعے سے شہید ہوئے۔ تو وقت میرے خیال سے تو ہو گیا، یا جی اگر رہنے دیتے ہیں اگلے گھنٹے۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا شیخ، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔